الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، عید الفطر کی آمد کے سلسلے میں کچھ ایسے کام ہیں کہ جو شریعت سے ثابت ہیں، جن کو عید الفطر کے دن کرنا پڑتا ہے اور وہ سنت کے درجے میں ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو خلاف سنت اور بدعت کے حد میں آتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو مباح ہے اور ان کے کرنے نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، البتہ اگر انسان اس میں ثواب کی نیت کرے تو وہ کام پھر مباح یعنی ثواب بن جاتے ہیں۔ معزز دوستو، اس سلسلے میں پہلے نمبر پر جو کام ثابت ہیں ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ بندہ عید کے دن غسل کرے، دوسرا یہ کہ مسواک کرے، تیسرا یہ کہ خوشبو لگائے، چوتھا یہ کہ عیدگاہ کو ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے آئے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ اس وجہ سے اختیار کرتے تاکہ یہود پر، کافروں پر، مشرکین پر رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے کہ بھائی مسلمان اتنی کثرت سے ہیں کہ اس راستے سے بھی گئے، اس راستے سے بھی گئے، ہر جگہ مسلمان نظر آئے۔ اسی طرح عید کی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اجتماعی طور پر ادا کرنا، کیونکہ عید کی نماز یہ ایسا عمل ہے کہ جو انفرادی نہیں ہے، بندہ اس کو اکیلے میں نہیں پڑھ سکتا بلکہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ بندہ خطبے کو پوری توجہ سے سنے۔ بعض مسلمان اس میں یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ دیر سے آتے ہیں جبکہ اس وقت امام صاحب خطبہ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ بیٹھ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی ابھی تو نماز نہیں ہوئی۔ جس طرح جمعے کی نماز میں پہلے خطبہ ہوتا ہے، بعد میں پھر نماز ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز میں بھی اسی طرح ہے۔ حالانکہ میرے دوستو، عید کی نماز میں خطبہ بعد میں دیا جاتا ہے، لہٰذا اس بات کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے کہ بندہ وقت پر پہنچے تاکہ نماز کے ساتھ ساتھ خطبہ سننا وہ بھی انسان کے لیے میسر ہو۔ اسی طرح خاموش بیٹھ کر خطبہ کی طرف متوجہ رہنا یہ بھی لازمی ہے، اگرچہ آپ تک آواز نہ پہنچتی ہو۔ یہ کام ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر وہ کام ہے کہ جو مباح کے درجے میں ہے، مثال کے طور پر اچھا کھانا بنا لینا اور اس کو فقراء، مساکین، رشتہ دار، دوست و احباب کو کھلانا عید کے دن کی خوشی میں یہ جائز ہے اور یہ مباح ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن اگر اس میں بندہ ثواب کی نیت کرے تو یہ ثواب کے درجے میں بھی آتے ہیں، یہ موجب ثواب ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ کام ہے کہ جو خلاف سنت اور بدعت مکروہہ کے حد میں آتے ہیں، جیسے مصافحہ کرنا، کسی سے معانقہ اور گلے لگنا۔ لوگ ان کو احکام عید کا حصہ سمجھتے ہیں، اور حالانکہ معتبر فقہ کی کتابوں میں اور فتاویٰ میں یہ بات صراحتاً ذکر کی گئی ہے کہ نمازوں کے بعد مصافحہ کو ایجاد کرنے والے لوگ وہ رافضی تھے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق یہ کتابوں میں مذکور ہے صراحت کے ساتھ کہ عید کی نماز کے بعد وہ مصافحہ نہ کیا کرتے تھے۔ الغرض مصافحہ اور معانقہ کا یہ موقع تجویز کرنا یہ شریعت کے حکم پر زیادتی ہے۔ جس طرح پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا بلا شک و شبہ اس میں اجر و ثواب ہے، بندہ جتنی کثرت سے اس کو پڑھے گا اس کو یقینی طور پر سعادت دارین وہ حاصل ہوگا۔ لیکن اگر مؤذن کو کوئی شخص اس بات کا پابند کرے کہ تم آخری کلمہ ادھورا پڑھ کر اذان کیوں ختم کرتے ہو، اور آپ محمد الرسول اللہ ساتھ میں نہیں ملاتے، پورا کلمہ پڑھ کر آپ اذان ختم کیا کرو، تو ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان اس کو کہے گا کہ آپ کی یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان کے آخر میں محمد الرسول اللہ ثابت نہیں۔ اسی طرح مصافحہ کو بھی سمجھ لے۔ شریعت مطہرہ میں پہلی ملاقات یا رخصت ہوتے وقت مصافحہ تو ثابت ہے، نمازوں کے بعد اس کی کوئی مشروعیت نہیں۔ اسی طرح معانقہ میں بھی یہی تفصیل ہے۔ خلاصہ تمام بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عید کے مسنونات اور عید کے مستحب کاموں میں